کہ نبی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے پہلی وحی کے نزول سے قبل خلوت نشینی کو آپ کے لیے محبوب کر دیا تھا، اور آپ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے زاد راہ وغیرہ لے کر غار حرا تشریف لے جاتے تھے اور کئی کئی راتیں وہاں عبادات میں گزار دیتے تھے، یہاں تک کہ جبریل امین آپ کے پاس آئے اور آ کر عرض کی اقرا آپ پڑھیے۔ 3 دفعہ یہی کہا، اور تینوں دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، اور تینوں مرتبہ حضرت جبریل امین نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے دبایا، اتنی زور سے دبایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مشقت کو محسوس کیا، جیسے گرم جوشی سے زور سے دبایا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو اس پر یہ کلام ہے کہ جب جبریل امین نے 3 مرتبہ اقرا کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ کیوں کہا ما انا بقاری؟ اس کی وضاحت میں پچھلے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ فرمانا اس لیے نہیں تھا کہ آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان پڑھ تھے اور آپ پڑھ ہی نہیں سکتے تھے کچھ، اس لیے آپ نے ایسا کہا۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اقرا کے ذریعے پڑھنے کا مکلف ہی نہ بناتا، کیونکہ جب ایک شخص کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا ہے تو کوئی بھی صاحب حکمت اس کام کا سامنے والے کو مکلف نہیں بناتا، اگر بنانے کی کوشش کرے تو خلاف حکمت کہلائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پر بالکل قادر ہیں، لیکن یہاں پر جب ما انا بقاری کہہ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی اور سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جبریل امین نے تینوں مرتبہ، پہلی مرتبہ کا اقرا، سرکار نے فرمایا ما انا بقاری، تو جبریل امین نے جواب میں نے کہا ہم تو پہلے ہی جانتے تھے کہ آپ یہی کہیں گے، اور واقعی آپ تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اچھا اب ہم سکھاتے ہیں پڑھیں، نہیں، بلکہ آپ کو سینے سے لگا کر زور سے دبایا۔ اس میں حکمت وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ بہت ہی عظیم ایک ذمہ داری آپ پر عائد ہونے والی ہے، اور بتقاضائے بشریت یقیناً آپ بشریت میں سب سے زیادہ کامل و اکمل ہے، اور کوئی آپ کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے، لیکن آپ کی بشریت کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ آپ یقیناً ایک بشر ضرور ہیں، اور کچھ بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں، جس میں سے ایک تقاضا بسا اوقات قلب پر کسی چیز کا روب، ایک خوف، ایک ڈر طاری ہو جانا ہے۔ بعض اوقات انسان ایک بہت بڑی ذمہ داری اٹھانے کے احساس سے ہی بسا اوقات تھوڑا سا اپنی طبیعت کے اندر ایک بے چینی، اضطراب، ڈر اور خوف محسوس کرتا ہے، اور یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے ہمارا الہادی پروگرام دیکھا ہو تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان میں نے تفصیلی کلام کیا کہ جب حضرت اللہ تبارک و تعالی نے پہلی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ یہ اپنا عصا مبارکہ ڈالیے، اور آپ نے اس کو ڈالا اور وہ اژدہا بن گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قلب میں بڑا خوف محسوس کیا، اور قریب تھا کہ آپ پلٹ کے جاتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تسلی کے کلمات ارشاد فرمائے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ کا جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا اور آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم پہلے اپنا جادو دکھاؤ، اور انہوں نے رسیاں پھینکی جو سانپ بن گئے ہزاروں کی تعداد میں اور تیزی کے ساتھ آپ کی طرف بڑھے، اس وقت بھی قرآن کی آیت کا مضمون یہی ہے کہ آپ نے دل میں خوف محسوس کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، اپنا یہ عصا مبارکہ ڈالیں۔ آپ نے ڈالا، وہ اژدہا بن گیا، سب کو نگل گیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے ایک نبی ہیں، اور نبی بھی دل میں بسا اوقات خوف محسوس کر لیا کرتا ہے، تو طبیعت پر کسی چیز کی بنا پر ایک روب سا طاری ہو جانا، ایک اضطراب، ایک خوف سا طاری ہو جانا، یہ کوئی وصف نبوت یا منصب نبوت کے منافی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا یہی معاملہ ہوا کہ ایک تو ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری آپ پر عائد ہونے والی ہے کہ اب اعلان نبوت فرمانا ہے، کفار کی مخالفت کا شدید اندیشہ بھی ہے، پھر ایک نیا ماحول ہے۔ وہ آپ غور و تفکر فرمائیں کہ آخر میں تو اس کو تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ جو اس وقت عجائبات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عالم کشف میں ظاہر کیے جا رہے ہوں گے، کیا کیا چیزیں آپ کے سامنے منکشف ہو رہی ہوں گی کہ ذرا اگر کوئی روحانی ترقی حاصل کر لیتا ہے تو بعض اوقات اس کو کشف قبور حاصل ہو جاتا ہے، وہ نگاہ ڈالتا ہے تو مردے اسے نظر آتے ہیں، مردوں سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر لیتا ہے۔ یہ ایسے بھی درجات ولایت ہیں، اور مطلب جو پوشیدہ چیزیں امور ہیں وہ ظاہر ہو جایا کرتے ہیں۔ تو کیا کیا عجائبات اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے تھے، ان کا ایک روب، اور پھر پہلی مرتبہ وحی لے کر جبریل امین تشریف لائے ہیں، تو یہ تمام چیزیں طبیعت پر ایک مطلب انہوں نے ایک روب سا طاری کر دیا تھا۔
اور ایک عجیب کیفیت طاری کر دی تھی جس کی بنا پر آپ قدرت رکھنے کے باوجود فوراً نہیں پڑھ پا رہے تھے. یہ چیزیں تھیں. تو جبریل امین نے اسی لیے آپ کو سینے سے لگا کر زور سے دبایا تاکہ احساس اپنائیت ہو اور وہ ایک روب، ایک جو اضطراب آپ کے قلب پر طاری ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے اور آپ بالکل نارمل حالت میں آ کر پڑھنے پر قادر ہو جائے. تو تینوں مرتبہ آپ اسی طرح کیا گیا، آپ کو سینے سے لگایا، زور سے دبایا، تو آہستہ آہستہ وہ ایک طبیعت کا اضطراب، ایک بے چینی جو آپ کے تکلم کی راہ میں عارضی رکاوٹ بن رہی تھی وہ ختم ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ جب تیسری مرتبہ چھوڑا، سرکار فرماتے ہیں فغطن الثالثۃ ثم ارسلنی، پھر آپ نے تیسری مرتبہ مجھے دبایا اور پھر مجھے چھوڑ دیا. فقال، پھر آپ نے کہا، جبریل امین نے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. تیزی کے ساتھ اتنی ساری لمبی آیت پڑھ ڈالی کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے انسان کو پیدا کیا ایک جمع و خون سے. آپ پڑھیے اور آپ کا رب بہت عظمت والا ہے، بہت مکرم ہے. تو اب غور فرمائیں کہ پہلے اقرا خالی کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، اور آگے پھر پوری کی پوری اتنی لمبی آیت پڑھ ڈالی. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پر قادر تھے ہی نہیں تو پھر پہلے تو 3 دفعہ اقرا کہنا، پھر اتنی لمبی آیت کا بیان کر دینا، یہ خلاف حکمت ہو جاتا. لہذا معلوم ہوا کہ سرکار پڑھنے پہ بالکل قدرت رکھتے تھے، اور ایسا ہی ہوا کہ جب تیسری مرتبہ چھوڑ کے کہا اقرا تو اتنا لمبا سرکار پڑھتے چلے گئے. لیکن اس کے بعد پھر ایک طبیعت کے اوپر ایک روب سا طاری ہوا، ایک بے چینی، ایک اضطراب طاری ہو گیا. اور نبی کریم سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان آیات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف لوٹے اور حالت یہ تھی کہ آپ کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا. آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ. یعنی بہت گھبراہٹ کا سا عالم تھا. تو انہوں نے جلدی سے آپ کے اوپر کمبل وغیرہ ڈال دیا اور کافی دیر تک آپ ایسے رہے حتیٰ کہ آپ سے جو ایک اضطرابی کیفیت تھی، ایک جزا فضا کی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے تمام بات سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام یہ بات بیان فرمائی اور پھر فرمایا کہ میں اپنی ذات پر خوف محسوس کرتا ہوں. خوف محسوس کرنا کا مطلب یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مجھے خوف، جیسے بعض نے شرح یہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت خوف یہ تھا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے یا خدا نخواستہ شیطان نے کوئی میرے اوپر وار تو نہیں کیا ہے، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوفزدہ تھے. لیکن یہ تشریح بالکل ناقابل قبول ہے. یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصف نبوت سے سرفراز فرما دیا گیا ہے، اور جب نبی ہو جاتا ہے اعلان، ویسے تو علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہم السلام کو ہر قسم کے گناہ سے پاک و صاف رکھتا ہے، ورنہ تو بعد میں لوگ اس کی طرف اشارہ کریں کہ جی آپ نے تو وہ گناہ کیا تھا، معاذ اللہ وہ گناہ کیا تھا، ہم آپ پر اعتماد نہیں کرتے ہیں. اس لیے شخصیت کو اللہ تعالیٰ بالکل پاک و صاف رکھتا ہے تاکہ جب وہ لوگوں کے سامنے اعلان نبوت فرمائے تو لوگوں کو کسی بھی لحاظ سے اس کی اطاعت و اتباع کے سلسلے میں مجال انکار حاصل نہ ہو. کوئی کسی چیز کو بنیاد بنا کے نہیں کہہ سکے کہ ہم آپ کی اتباع نہیں کرتے ہیں. جیسے کہ آگے بھی حدیث آئے گی انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا کہ جب ہرقلہ سوال کرے گا ابو سفیان سے اور وہ جواب دیں گے تو وہ کس طریقے سے کہے گا کہ ہاں یہ نبی کے اندر یہ تمام اوصاف ہوتے ہیں کہ واقعی ان اوصاف کا حامل ہی نبی ہو سکتا ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو وصف نبوت سے سرفراز فرمانا چاہتا ہے تو اسے ہر قسم کے اخلاق رذیلہ، گندی عادات و اطوار، بے مروتی والے کام اور دیگر ہر اس امر سے محفوظ فرما دیتا ہے جو کسی بھی طریقے سے کسی کے لیے انکار کے لیے حجت اور دلیل بن سکیں. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ یہ خوف نہیں تھا کہ شیطان کی طرف سے ہے، بلکہ آپ کو خوف اب یہ تھا کہ میں اس منصب نبوت کو کس طریقے سے، مطلب جو اس کی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو میں کیسے ادا کروں گا، اور یہ کفار کی جب مخالفتیں ہوں گی تو کیسے مقابلہ کیا جائے گا، میں اس کو صحیح طریقے سے ادا کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. یہ ایک عارضی پسند شخص کے اوپر ایسی ہی کیفیات وارد ہوتی ہیں. اگر کسی میں تکبر ہو، وہ بڑا پن اس کے اندر موجود ہو، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ شاید گھبرائے نہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عارضی پسند تھے اور آپ کو یہ خوف تھا کہ اتنی بڑی ذمہ داری اب میں کیا اس کو ادا کر سکوں گا. تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت بہت ہی پیارے جملے کہے.
اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ بے شک آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ عام لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے اکتساب کرتے ہیں، ان کے لیے کماتے ہیں، ان کے اندر تقسیم فرماتے ہیں، اور آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں، اور حق کی امور کو قائم کرنے کے سلسلے میں تکلف فرماتے ہیں۔ یعنی آپ کی عادات و اطوار تو اتنی اچھی ہیں، اتنی خوبصورت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عرصہ دراز سے ان خوبصورت اخلاق پر فائز فرمایا ہے، آپ سے اتنی اچھی عادات کا ظہور ہوتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کی امداد نہ کرے اور آپ کو تنہا چھوڑ دے، اور آپ کوئی ایسا معاملہ کر لیں کہ جس کی وجہ سے یہ ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا نہ ہو؟ ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ رہے گا اور کرم فرمائے گا۔ تو اب یہ غور فرمائیں اس پر کہ یہی ایک اچھی زوجہ کی پہچان بھی ہوتی ہے کہ جب شوہر کسی پریشانی میں ہوتا ہے، اس پر کوئی پریشانی وارد ہوتی ہے، تو چونکہ دونوں زندگی کے ساتھی ہوتے ہیں، شریک حیات ہوتے ہیں، اس وقت ان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو تسلی دیں۔ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو شوہر کی طبیعت، اس کے مزاج اور اس کی کیفیات سے بالکل ناواقف رہتی ہیں، ان کا اپنا ایک موڈ ہوتا ہے، ان کا اپنا ایک ذہن ہوتا ہے، اور بعض ایسی بیوقوف قسم کی ہوتی ہیں، معذرت کے ساتھ ہر بہن نہیں ہوتی، کوئی ناراض نہ ہو، کہ وہ اگر شوہر پریشانی میں ہے تو اور اس کی پریشانیاں بڑھا دیتی ہیں، وہ تسلی والے جملے نہیں کہتی بلکہ ہائے اب کیا ہوگا، اوف ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا، اوئے ہوئے اب تو ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ شوہر تو پہلے بیچارہ پریشان ہے، اس قسم کے جملے سن کر اور پست ہمت ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہنوں کو اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عارضی طاری ہونے والی کیفیات کو ملاحظہ فرمایا تو ایسے جملے ارشاد فرمائے کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت ہی پرسکون ہو گئی، اور ایسے ہی جملوں کی اس وقت ضرورت بھی تھی۔ تو معاملہ فہم ہونا اور موقع کی مناسبت سے کلام کرنے کا فن حاصل کرنا، اس میں مہارت حاصل کرنا، یہ بھی ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے کہ بعض اوقات ہماری زبان سے نکلنے والے چند جملے کسی کی بہت بڑی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں۔ اس لیے مرنے والے شخص کے قریب کیا کہنا ہے، اگر کوئی پریشان حال ہے اس کے پاس کیا کہنا ہے، مریض کے پاس جا کر کیا کہنا ہے، ایک خوشحال شخص کے پاس یا خوشی ملنے والے شخص کے پاس کیا کہنا ہے، یہ سب بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ بعض اوقات بے محل کلام کی بنا پر ہم پریشانی کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں اور خوشی کو غم میں بدل دیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کے لیے بہت زیادہ اذیت و تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمیں خصوصاً والدین کو اپنی بچیوں کو بھی سکھانا چاہیے، ان کو معاملہ فہمی سکھانا چاہیے، کسی کا ذہن سمجھنا سکھانا چاہیے۔ ویسے تو ماشاءاللہ آج کل کے دور میں بچے بہت ہی ذہین ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی والدین کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہ چیز سکھائیں، اور اس طرح ہمیں بھی ہر شعبے میں خود یہ غور و تفکر کرنا چاہیے، کس وقت کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کن الفاظ کو استعمال کرنا ہے، کیا انداز اختیار کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ غلط انداز، غلط جملے، بے محل کلام، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ پھر بہت ہی غلط قسم کا نتیجہ مرتب کر سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ پھر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر چلیں، یہاں تک کہ حضرت ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے ان کے پاس لے آئیں۔ تو یہ ایک مطلب عالم تھے، اور یہ تمام جو نبوت کے امور تھے ان پہ غور و تفکر کرتے رہتے تھے، اور پچھلے چونکہ یہود سے عیسائیوں سے آپ کے رابطے تھے تو ان سے بھی اطلاعات آپ لے چکے تھے، اور آپ انجیل جو تھی سریانی زبان میں تھی اس کو عبرانی زبان میں تبدیل کر رہے تھے، اور عبرانی زبان پہ آپ کو بڑا عبور حاصل تھا، یہ نابینا ہو چکے تھے۔ ان کے پاس بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں اور تمام معاملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو یہ امام بخاری لکھتے ہیں کہ وہ ایک شیخ کبیر تھے، بہت زیادہ بوڑھے تھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی معاملہ عرض کیا کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ کیا فرماتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ نے، میں اس لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہوں کہ آگے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کا وعدہ کیا کہ جب آپ قوم کے سامنے آئیں گے، آپ کی قوم نکالے گی، اگر میں اس وقت ہوتا تو میں ضرور آپ کی مدد کرتا۔ اور پھر ان کا اس سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اعلان نبوت فرماتے،
اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اس لیے علماء نے یہی لکھا ہے کہ آپ انشاءاللہ جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ تو اور سرکار کی زیارت کا شرف تو حاصل ہوا۔ اب ان کے صحابی ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ تو اعلان نبوت کے بعد جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یا حالت ایمان میں دیکھا، یا حالت ایمان میں آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کیا تاکہ نابینا صحابی بھی اس میں داخل ہو جائے، اور پھر اس شخص کا حالت ایمان میں ہی انتقال ہوا، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ لہذا اس میں بھی اختلاف ہے کہ ان کو صحابی مانا جائے نہ مانا جائے، لیکن بہرحال آپ مومن تو تھے۔ جب ساری یہ خبر دی، اب انہوں نے سنی اور سننے کے بعد کہا کہ ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، کہ یہ تو وہی فرشتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ کاش میں یا لیتنی فیہا جزعان یا لیتنی اکون حیا، کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میری قوم مجھے یہاں سے نکال دے گی؟ انہوں نے کہا ہاں، جب بھی کوئی شخص اس چیز کو لے کر آیا ہے اس چیز کی مثل کو لے کر آیا جیسا آپ لے کر آئے، اس کی مثل جب بھی کوئی لے کر آیا ہے تو الا عودیہ، مگر اس کی عداوت کی گئی ہے، اس سے دشمنی کی گئی ہے۔ اور انہوں نے پھر یہ کہا اور اگر میں اس دن کو پالوں جس دن آپ اعلان نبوت فرمائیں گے تو میں آپ کی زبردست مدد کروں گا اور آپ کا ساتھ دوں گا۔ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر ورقہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکے اور آپ کا وصال ہو گیا اور وحی کا سلسلہ وقتی طور پر بند ہو گیا۔ تو یہاں تک یہ حدیث ابھی آگے بھی ہے۔ تو ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، اور پہلے سے جو ایک خبر آپ سینہ بسینہ چلتی آ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور آپ کی قوم آپ کو یہاں سے باہر نکالے گی، یہ تمام خبریں ان تک موجود تھی اور وہ انہوں نے بیان کی، اور یہ وعدہ کیا کہ اگر آپ کے اعلان نبوت کے وقت کاش میں اس وقت موجود ہوتا تو میں ضرور آپ کی مدد کرتا۔ تو یہ بس یہی کافی تھا کہ وہ آپ کے نبی ہونے کو تسلیم کر رہے تھے، اور بعد میں آپ اگر سرکار اعلان نبوت فرما دیتے تو یقیناً پھر وہ آپ کا ساتھ بھی دیتے۔ اس وجہ سے عند اللہ انہیں مومن ہی تصور کیا جائے گا اور انشاءاللہ وہ جنت پہ تشریف لے جائیں گے۔ اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ روک دیا گیا، وفطر الوحی، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ وحی کا سلسلہ رک گیا۔ اس میں اب اختلاف ہے کہ وحی کا سلسلہ کتنے عرصے تک رکا رہا، تو اکثر علماء شارحین اسی پر ہیں کہ 3 سال تک پھر وحی نازل نہیں ہوئی، یعنی پہلے وحی نازل ہوئی 3 سال تک سلسلہ رکا رہا۔ اور اس میں وجہ یہ تھی، اس کی جو کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتیاق بڑھانا مقصود تھا، یا اللہ تعالیٰ کی اور کوئی حکمت تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 سال میں انتہائی بے چین رہے، اور آپ چاہتے تھے کہ یہ وحی کا سلسلہ چلتا رہے، اور بہت ہی آپ اضطراب میں آپ نے 3 سال گزارے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ 40ویں سال میں یہ پہلی وحی نازل ہوئی، اور 63 سال کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے، عمر مبارکہ ہے۔ تو گویا کہ 40 سال پہلے کے نکال دیں تو 23 سال بچتے ہیں، اور 3 سال وحی بند رہی، تو یعنی 20 سال۔ گویا کہ قرآن 20 سال کی مدت میں نازل ہوا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ کم و بیش 23 سال کی مدت میں نازل ہوا، وہ ملا کر کہا جاتا ہے کل مدت کو، ورنہ اگر یہ 3 سال والی وحی کے جو عرصے، جتنے عرصے میں وحی بند رہی، اگر اس کو نکال دیا جائے تو پھر 20 سال رہے گا، کہ نزول قرآن 20 سال میں تمام ہوا، 3 سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ جاری و ساری ہوا، وہ آگے حدیث کے حصے میں ہے، انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔